جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال ہوئی تو اس میں آپ کا شق صدر ہوا۔ آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہوئیں، ان کے خاوند حارث بھی پریشان ہوئے۔ چنانچہ حارث کہنے لگے، اے حلیمہ، اب اس بچے کو اس کے والدین کے حوالے کر آؤ، کہیں اسے کوئی تکلیف نہ پہنچ بیٹھے اور ہم اس کے جواب دے ہوں۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور مکہ مکرمہ آ کے حضرت آمینہ کے حوالے کیا۔ حضرت آمینہ نے حیران ہو کے پوچھا کہ پہلے تم منت سماجت کر کے مجھ سے لے کے گئی ہو، اب اتنی جلدی واپس کیوں کرنے آ گئی؟ تو حلیمہ سعدیہ نے پہلے تو ٹال مٹول کیا کہ بس وقت پورا ہو گیا، کافی وقت گزر گیا، لیکن بی بی آمینہ کے اصرار پر حلیمہ سعدیہ نے وہ شق صدر والا واقعہ بیان کیا کہ 2 سفید لباس پوش آدمی انہوں نے آ کے اس بچے کو زمین پہ لٹایا، سینے کو چیرا اور پھر بعد میں سینے کو سلائی کر دیا۔ تو حضرت آمینہ نے حلیمہ سعدیہ کو بتایا کہ پریشان نہ ہو سکتا ہے تمہارے ذہن میں یہ ڈر ہو کہ اس بچے کو شیطان کی کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، خدا کی قسم یہ جب سے پیدا ہوئے ہیں ان کے عجیب و غریب حالات ہیں اور یہ بڑی نرالی شان کے مالک ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں اپنی والدہ آمینہ کے ساتھ رہنے لگے۔ جب آپ کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو حضرت آمینہ نے اپنے میکے جانے کی خواہش ظاہر کی۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں بنو نجار ان کے میکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال۔ 6 سال کی عمر میں آپ اپنی والدہ آمینہ اور باندی ام ایمن جن کا نام برکت تھا مکۃ المکرمہ گئے۔ 1 مہینہ حضرت آمینہ نے وہاں قیام کیا۔ 1 مہینے کے بعد جب مکۃ المکرمہ واپس آنے لگے تو راستے میں مکہ اور مدینہ کے درمیان جگہ ہے مقام ابوا، وہاں حضرت آمینہ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی قبر مبارک بھی بنی۔ اب خود اندازہ کریں، 6 سال کی عمر کا بچہ، سفر میں 2 خواتین ہیں اور اکیلے وہ ہیں۔ ایسے سفر میں جب والدہ کا سایہ سر سے اٹھتا ہے تو بچے کو کس قدر صدمہ ہوتا ہے اور کس قدر پریشانی ہوتی۔ چنانچہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ چمٹے ہیں اور ام ایمن کہتی ہیں دیر تک، جب آپ کی والدہ کو دفنا دیا گیا دیر تک آپ قبر کے ساتھ ہی رہیں۔ پھر 5 دن بعد ام ایمن آپ کو لے کر مکۃ المکرمہ پہنچی اور آپ کے دادا عبد المطلب کے آپ کو حوالے کر دیا گیا۔ چنانچہ 6 سال کی عمر سے لے کے 8 سال کی عمر تک آپ کی کفالت اور تربیت آپ کے دادا خواجہ عبد المطلب نے کی۔ وہ آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ سے بڑا پیار کرتے تھے۔ حالانکہ ان کے 10 بیٹے تھے، لیکن ان سب کی موجودگی میں اتنا پیار ان سے نہیں تھا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ چنانچہ خواجہ عبد المطلب مکے کے سردار تھے، اپنے ساتھ بٹھاتے آپ کو، اپنے ساتھ کھانا کھلاتے آپ کو۔ اور عبد المطلب چونکہ مکے کے سردار تھے، ان کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں ایک قالین بچھایا جاتا تھا جس پہ وہی بیٹھتے تھے۔ کسی سردار کی جرت نہیں ہوتی تھی اس قالین کے اوپر قدم بھی رکھنے کی، حتیٰ کہ ان کے بیٹے بھی اس قالین پر بیٹھنے کی جرت نہ کرتے، بلکہ دائیں بائیں اس قالین کے قریب بیٹھتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمر میں بھی اس قالین پر آ کے بیٹھ جاتے۔ لوگ روکنے کی کوشش کرتے، خواجہ عبد المطلب کو پتہ چلتا تو لوگوں کو منع کر دیتے اور فرماتے میرے پوتے کو کبھی یہاں بیٹھنے سے مت روکنا، وہ اپنا مقام خود جانتا ہے، اس کی بڑی نرالی شان ہے۔ کسی موقع پر خواجہ عبد المطلب وہاں بیٹھے ہوئے تھے
کہ ایک قبیلہ بنو مدلج، اس کے لوگ عبد المطلب کے پاس آئے۔ وہ قیافہ شناس لوگ تھے۔ قیافہ شناس کا مطلب کہ کسی کے چہرے کو دیکھ کر اس کے مستقبل کے بارے میں بتاتے تھے کہ مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے پاس آئے تو ان کی نظر جب آپ کے چہرے پہ پڑی، آپ کے قدموں کو دیکھا، دیکھ کے کہنے لگے عبد المطلب تمہارا یہ پوتا کوئی انوکھی شان کا مالک ہے۔ عبد المطلب نے پوچھا وہ کیسے؟ کہتے اس کے قدم جو مقام ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، ان کے قدم ان قدموں جیسے ہیں، خدا کی قسم ایسے قدم ہم نے کسی کے بھی نہیں دیکھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی بڑی نرالی شان ہوگی۔ مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے خانہ کعبہ کے پاس۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد حاجی مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل طواف کے شکرانے کے طور پر ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ پتھر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، جنت سے آیا تھا، اس کے اوپر کھڑے ہو کر وار لگاتے تھے۔ جو جو دیوار اوپر جاتی یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا، اور معجزے کے طور پر ان کے قدم مبارک اس پتھر کے اوپر نقش ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں کنید بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے میرے والد مجھے بیان کرتے ہیں کہ آپ کی نبوت کے اعلان سے پہلے میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گیا، حج کرنے کے لیے گیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی جس کی داڑھی سفید ہے، بڑی عمر والا ہے، وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور ان کی زبان پہ یہ اشعار ہیں، رد الی راکبی محمدا، اے اللہ میرے سوار محمد کو میری طرف واپس لٹا دے، یا رب رد واصطنع عندی یدا، اے اللہ میرے محمد کو واپس لٹا دے اور مجھ پر احسان فرما دے۔ کہتے میرے والد کہتے میں نے لوگوں سے پوچھا یہ بوڑھا آدمی کون ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا انہوں نے اپنے پوتے کو اونٹ گم ہو گیا تھا اس کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور ان کا پوتا بڑی عجیب شان کا مالک ہے، جب بھی ان کی کوئی چیز گم ہوتی سارے تلاش کر لیں کسی کو نہیں ملتی، جب یہ اپنے پوتے کو بھیجتے ہیں نا تو ان کے پوتے کو وہ چیز مل جاتی ہے، وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو آج بھی ان کا اونٹ گم ہوا، پہلے انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا جاؤ اونٹ تلاش کر کے لاؤ، بیٹوں نے بڑا تلاش کیا لیکن کسی کو اونٹ نہیں ملا، پھر اپنے پوتے کو بھیجا، پوتے کو آنے میں دیر ہو گئی، اس پریشانی میں ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری اور زبان پر شعر جاری۔ چنانچہ کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کے آئے، خواجہ عبد المطلب نے دوڑ کر آپ کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کہا اے میرے بیٹے تیری جدائی کے غم میں میں کس قدر پریشان تھا تجھے کیا پتہ، اب آئندہ تجھے کبھی اپنے آپ سے جدا نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی 7 سال، آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی، درد ہوئی، مکے والے طبیبوں کو چیک کروایا گیا لیکن آپ کو اس سے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ لوگوں نے بتایا کہ عکاظ کے بازار میں ایک راہب آنکھوں کا علاج کرتا ہے۔ عبد المطلب نے اپنے پوتے کو لیا اور اس طبیب کے پاس چلا گیا۔ اب دیکھا کہ اس کے جس مکان کے اندر وہ ہے عبادت خانہ تھا، عیسائی تھا، وہ عیسائیوں کا راہب تھا، دروازے کو کنڈی لگی ہوئی، عبد المطلب نے آواز دی، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ جب اندر سے آواز آنے میں تاخیر ہوئی نا، یک لخت زلزلہ آیا، قریب تھا کہ اس کے مکان کی چھت اس پہ گر جاتی۔ وہ تو دوڑا دوڑا آیا، دروازہ کھولا، دیکھ کے جب اس کی نظر پڑی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہنے لگا یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ تو عبد المطلب سے کہنے لگے فوراً آپ اسے واپس لے جائیں، فوراً اسے واپس لے جائیں، اگر یہودیوں یا عیسائیوں نے اسے ان کی نشانیوں سے دیکھ کے پہچان لیا تو کہیں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں، یہ تو اس امت کے نبی۔ تو عبد المطلب نے کہا بھی ان کی آنکھوں کا کیا بنے گا؟ کہتے ہاں آپ کو آنکھوں کی پریشانی ہے، آنکھوں کی بیماری کا علاج خود ان کے اپنے پاس ہے،
عبدالمطلب نے کہا وہ کون سا علاج؟ کہنے لگا ان کے لعاب میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ چنانچہ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب لے کر آپ کی آنکھوں کو جو لگایا گیا تو آپ کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی۔ جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا عبدالمطلب کے انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ بیماری نے سختی پکڑی، انہیں محسوس ہوا کہ اب تو میرے جانے کا وقت ہے۔ اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا جن کا نام عبد مناف ہے۔ چونکہ ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ سگے بھائی ہیں، ان دونوں کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بنت عمر، صرف آپ کے والد کے سگے بھائی ابو طالب ہیں، دونوں کی والدہ ہے کہ فاطمہ بنت عمر۔ تو عبدالمطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور بلا کے وصیت کی کہ مجھے لگ رہا ہے میرے جانے کا وقت قریب ہے، میرے جانے کے بعد میرے پوتے اور اپنے بھتیجے کا تم نے خیال رکھنا ہے اور ان کے ساتھ شفقت، محبت اور ہمدردی والا معاملہ کرنا ہے۔ چنانچہ خواجہ عبدالمطلب کا انتقال ہوا۔ آپ کی باندھی ام ایمن کہتی ہیں خواجہ عبدالمطلب کو جس چارپائی پہ رکھا گیا تھا میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر ہے، چارپائی کے پاس بیٹھے اپنے دادا کی جدائی پر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ چنانچہ بعد میں بھی کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو یاد ہے آپ کے دادا کا انتقال؟ آپ نے فرمایا مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس وقت میری عمر 8 سال تھی۔ عبدالمطلب کے بعد آپ کی کفالت کی ذمہ داری آئی آپ کے چچا یا جسے ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں تایا ابو طالب کے اوپر، کیونکہ پیارے نبی کے والد عبداللہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں، تو ہمارے رواج میں جو والد سے بڑا بھائی ہو اسے تایا کہتے ہیں، تو ہمارے رواج کے مطابق ابو طالب آپ کے تایا تھے، ان کی کفالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ابو طالب نے آپ کی کفالت بڑی خندہ پیشانی سے قبول کی۔ بڑی محبت کرتے ابو طالب نے حق ادا کر دیا آپ کی کفالت کا، آپ کی نگہداشت کا، آپ کی دیکھ بھال کا، آپ کی حفاظت کا۔ اتنی ابو طالب کو اپنے سگے بیٹوں کی فکر نہیں ہوتی تھی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہوتی تھی۔ ابو طالب مالی طور پر کمزور تھے، 2 وقت کا بھی اپنے بال بچوں کا پیٹ صحیح طریقے سے بھر نہیں پاتے تھے، لیکن جب پیارے آقا ان کی کفالت میں آئے، ابو طالب نے آپ کی کیا کفالت کرنی تھی، پیارے آقا آئے ابو طالب کے گھر کے حالات ہی بدل گئے۔ پیارے آقا ان کے گھر میں آئے، ابو طالب کے گھر میں برکتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ چنانچہ اب جب بھی وہ کھانے کے لیے بیٹھتے، دوپہر کا کھانا دسترخوان لگ جاتا، سارے بیٹے بیٹھے ہیں، گھر والیاں بیٹھی ہیں، تو ابو طالب کہتے ابھی کوئی شروع نہ کرے جب تک کہ میرا بھتیجا نہ آ جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، جب آپ کھانے کا آغاز کرتے، وہ کھانا تھوڑا ہونے کے باوجود سب گھر والے پیٹ بھر کے کھا بھی لیتے، پھر بھی کھانا بچ جاتا، حتیٰ کہ جب دودھ پینے کی باری آتی تو ابو طالب سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتے، اپنے بیٹوں سے پہلے، بیوی سے پہلے، خود پینے سے پہلے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی برکتوں کا مشاہدہ کر چکے تھے۔ جوں وہ آپ کی برکتوں کا مشاہدہ کر رہے تھے نا، ان کے دل میں آپ کی عظمت، آپ کی قدر، آپ کی محبت جوں بڑھتی جا رہی تھی۔ جب وہ دودھ پینے کی باری آتی، ظاہری بات دودھ تھوڑا ہوتا، ابو طالب کا کنبہ بڑا تھا، 4 بیٹے تھے، تو ابو طالب سب سے پہلے دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے۔ جب آپ دودھ نوش فرماتے، اس کے بعد ابو طالب اپنے بیٹوں کو دیتے۔ دودھ کا 1 برتن ہوتا، آپ کے پینے کی وجہ سے اس میں ایسی برکت آتی، سارے بیٹے بھی پی لیتے، گھر والے بھی پی لیتے، ابو طالب بھی پی لیتے، دودھ پھر بھی بچ جاتا تھا اور سب کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات تھی۔ جب آپ ابو طالب کی کفالت میں تھے، انہی دنوں میں مکہ کے اندر قحط پڑا۔ مکے والے سارے آپس میں مشورہ کر کے ابو طالب کے پاس آئے، کہتے پہلے جب قحط پڑتا تھا تو ہم عبدالمطلب کے پاس آتے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے عبدالمطلب کی پیشانی میں پیارے نبی کا نور تھا، اسی سے منتقل ہوا عبداللہ میں۔
تو عبد المطلب دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ قحط کو دور فرما دیتے۔ تو وہ ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ اللہ سے دعا کریں ہمارا یہ قحط ختم ہو۔ تو ابو طالب چونکہ پیارے نبی کی عظمتوں کو جان چکے تھے، پیارے نبی کی انگلی کو پکڑا انہوں نے اور اپنے ساتھ لے آئے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں ابو طالب جا کے دعا کریں گے، وہ تو پیارے نبی کی برکتوں سے دعا کرنے جا رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کے ساتھ پیارے نبی کو یوں بٹھا دیا پشت لگا کے، اور آپ سے کہا کہ اللہ سے دعا کریں کہ قحط ختم ہو، بارشیں برس جائیں۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 9-10 سال کے لگ بھگ ہے۔ آپ نے یوں اپنی شہادت والی انگلی آسمان پہ اٹھائی، بڑی عاجزی میں، بڑی گریہ زاری میں۔ آسمان پہ کوئی بادل نہ تھا، جو آپ کی انگلی یوں آسمان پہ اٹھی، کہتے چاروں طرف سے بادل آئے، اتنی بارش برسی کہ ندی نالے بہہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہے۔ اسی موقع پہ ابو طالب نے کہا تھا وَأَبْيَضْ يُسْتَسْقَى الْغُمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، ان کا چہرہ ایسا منور اور روشن ہے جس کی برکت سے بادلوں سے بارش طلب کی جاتی، جس کی برکت سے اللہ سے بارش مانگی جاتی ہے، اور یہ یتیموں اور بیواؤں کے لیے پناہ گاہ اور ملجا اور مأویٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی 9 سال، یا بعض نے لکھی ہے 12 سال۔ آپ کے تایا ابو طالب ملک شام کا سفر کرنے لگے تجارت کے لیے، کیونکہ ظاہری بات ہے مکہ کے اندر تو کوئی پیداوار نہیں ہوتی تھی، پتھریلا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، تو مکہ والوں کو اپنے گزر بسر کے لیے 2 سفر کرنے پڑتے تھے تجارت کے، ملک شام کی طرف گرمیوں میں اور سردیوں میں ملک یمن کی طرف۔ چنانچہ ایک قافلہ تجارت والا تیار ہو رہا تھا، ابو طالب نے بھی خواہش ظاہر کی کہ میں بھی جاؤں، اور اپنے بھتیجے سے جدا ہونے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن لمبا سفر ہونے کی وجہ سے ان کا ارادہ نہیں تھا پیارے نبی کو ساتھ لے کے جانے کا۔ لیکن جب وہ اپنی سواری پہ سوار ہوئے تو اللہ کے نبی کے چہرے پر غم اور پریشانی کے آثار دیکھ کے ابو طالب کا بھی دل نہ رہا، بلکہ بعض سیرت نگاروں نے تو یہاں تک لکھا پیارے آقا نے ابو طالب کی سواری کی لگام پکڑ لی، چاچا کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے، نہ ابا ہے نہ اماں، میرا تو سب کچھ آپ ہے۔ تو ابو طالب کے دل میں اتنی نرمی آئی، بیٹوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن بھتیجے سے اتنی محبت، کہا نہ تم میرے بغیر رہ سکتے ہو نہ میں تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں، اپنے بھتیجے کو ساتھ بٹھا لیا۔ اس تجارت کے قافلے میں جب ملک شام جاتے ہوئے راستے میں بصرہ کے قریب ایک جگہ پہ یہ رکے، جب رکے تو سامنے ایک راہب کا عبادت خانہ تھا، صومعہ اسے کہتے ہیں، راہب کا نام تھا جرجیس، بحیرہ راہب کے نام سے وہ مشہور تھا۔ جب یہ قافلہ رکا ایک درخت کے پاس آ کے تو بحیرہ راہب وہ اپنی عبادت خانے سے تیزی سے نکلا اور نکل کے قافلے والوں کے پاس آیا، آ کے قافلے والوں کو کہتا ہے تم سب کے لیے میرے ہاں کھانے کی دعوت ہے۔ قافلے والے بڑے حیران کہ ہم پہلے بھی گزرتے تھے یہاں سے، یہاں رکتے تھے، لیکن اس نے کبھی ہمیں توجہ نہیں دی، اور یہ بحیرہ راہب کوئی معمولی نہیں تھا، یہ جو عبادت خانہ تھا نا اس مقام پہ، یہ وہ عبادت خانہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ اس عبادت خانے کا راہب نسل در نسل عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم ہوتا تھا، چنانچہ بحیرہ راہب بھی اس وقت کا سب سے بڑا عیسائیوں کا عالم تھا۔ تو مکے والے حیران ہوئے کہ آگے پیچھے تو آپ نے کبھی دعوت نہیں ہمیں دی، آج کیوں؟ بحیرہ راہب نے بات کو ٹال دیا اور کہا نہیں تم مہمان ہو، مہمان کا اکرام کرنا ضروری ہے، بس کھانے کی تیاری کرو۔ چنانچہ وہ لوگ جب آگے بڑھ کے درخت کے نیچے بیٹھنے لگے نا، بحیرہ راہب یہ مشاہدہ کر رہا ہے، سب نے سائے والی جگہ کو کور کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے، آپ کی عمر مبارک کوئی 12 سال کی تھی، جب آپ پہنچے تو درخت کے سائے کے نیچے سارے لوگ بیٹھ چکے ہیں، لیکن جب آپ سائے کے بغیر بیٹھنے لگے تو درخت کا سایہ جھک کر آپ کے اوپر ہو گیا،
بحیرہ راہب نے اس کا بھی مشاہدہ کیا۔ پھر اس نے جب آپ کی دعوت کی نا، دعوت کے دوران اس نے کہا تم سب کی دعوت ہے، بڑے بھی آئیں گے چھوٹے بھی آئیں گے۔ یہ جب آئے دعوت کھانے کے لیے تو بحیرہ راہب نے دیکھا کہ بادل پہلے سایہ کر رہے تھے ان کے اوپر، ابھی تو کوئی سایہ نہیں، وہ سایہ تو پیچھے درخت کے اوپر ہی ہے۔ ایک سیرت نگار نے یہ لکھا، دوسرے سیرت نگار نے کہ اس نے پوچھا کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا؟ انہوں نے کہا ہاں ایک لڑکا ہے نوجوان سا، وہ پیچھے رہ گیا، وہ اونٹ چرانے کے لیے گیا ہے۔ اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا سب کو بلانا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی دوڑ کے گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لایا، یعنی وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا تمہاری دعوت کہاں کرتا میں، اس لڑکے کی برکت سے تو دعوت کر رہا ہوں، اسی کو پیچھے چھوڑ کے آگے۔ وہ جیسے دلہا نہ آئے تو کسی کو دعوت ملتی نہیں ہے، تو پیارے آقا ہی اس قافلے کے دلہا تھے، اس نے کہا اسی کی برکت سے تو میں نے دعوت کی۔ جب دعوت ہوئی تو بحیرہ راہب نے کہا یہ اس امت کے نبی ہیں۔ قافلے بڑے بڑے حیران کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا جب تم گھاٹی سے نیچے اتر رہے تھے نا، میں نے دیکھا ہر پتھر جھک کے انہیں سلام کر رہا تھا، انہیں سجدہ کر رہا تھا، ہر درخت جھک کے انہیں سجدہ کر رہا تھا، اور پتھر اور درخت جھک کر نبی کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ پھر بحیرہ راہب نے ان قافلے والوں سے پوچھا بھی تم بتاؤ تمہارے اندر ان کا والی اور سرپرست کون ہے؟ سب نے بتایا ابو طالب ہے۔ ابو طالب سے بحیرہ راہب نے پوچھا کہ یہ بچہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا یہ تو میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ راہب نے کہا نہیں، تم اس کے باپ نہیں ہو سکتے۔ اس نے کہا یہ کیسے تم کہہ سکتے؟ اس نے کہا بس ہماری کتابیں کہتی ہیں اس میں نبیوں والی ساری نشانیاں ہیں، لیکن اس میں یہ بھی نشانی ہے وہ آخر الزمان پیغمبر وہ ہوگا کہ دنیا میں آنے سے پہلے والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہوگا۔ ابو طالب نے کہا واقعی میں اس کا باپ نہیں ہوں، اس کا تایا ہوں، اس کے والد جب یہ پیٹ میں تھے وفات پا چکے تھے۔ پھر ابو طالب سے وہ بحیرہ راہب کہنے لگا ساری نشانیاں میں نے دیکھ لی، صرف ایک نشانی باقی رہ گئی، اگر تم اجازت دو تو وہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ابو طالب نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا ان کی کمر سے کپڑا تھوڑا سا ہٹانا چاہتا ہوں، پیچھے لگی مہر نبوت وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ کپڑا ہٹایا گیا، پیچھے بڑھ کر اس نے جو مہر نبوت دیکھی تو اس نے کہہ دیا ھذا سید العالمین، یہ تمام جہانوں کا سردار ہے، وَھَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کا پیغمبر ہے، يَبْعَثُهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اسے اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گا۔ بہر کیف پھر بحیرہ راہب نے آپ کے چچا کو کہا کہ اسے جتنی جلدی ہو مکہ واپس لے جائیں، کیونکہ یہودی اس کی تلاش میں نکلیں، جیسے میں نے نشانیوں سے انہیں پہچانا ہے، اگر انہوں نے پہچان لیا تو وہ کہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ چنانچہ آپ کے چچا آپ کو لے کے واپس جلدی مکہ المکرمہ آ گئے، یا کسی کے ساتھ بھیج دیا۔ بہر کیف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں دن بدن لوگوں کے سامنے آشکارا ہو رہی تھی۔ پھر اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک ہوئی نا، 14 سے 15 سال حد بلوغت، آپ بالغ ہوئے، جوان ہوئے، اس موقع پر عرب کے اندر ایک لڑائی ہوئی ہے جسے کہتے ہیں حرب فجار، فجار کی جنگ، جو ہاتھی والوں کا پیچھے واقعہ پیش آیا تھا نا ابرہا کا، اس کے بعد سب سے بڑی جنگ عرب کے اندر وہ فجار کی جنگ ہے۔ اس کو فجار کی جنگ کیوں کہتے ہیں؟ عرب کے دستور کے مطابق 4 مہینوں کو عرب والے بڑی عظمت والا سمجھتے تھے، احترام والا سمجھتے تھے، حرمت والا سمجھتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں وہ قتل، غارت گری اور خون خرابے کو ناجائز سمجھتے تھے۔ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور رجب، یہ 4 ماہ۔ تو چونکہ یہ جنگ جو لڑی گئی ہے نا، یہ انہی مہینوں میں لڑی گئی ہے، اس وجہ سے چونکہ ان مہینوں میں جنگ کو وہ ناجائز سمجھتے تھے، اس لیے اس جنگ کا نام پڑا فجار کی جنگ، کہ یہ فسق اور فجور تھا جنگ کرنا جو انہوں نے کی۔ چونکہ اس جنگ کے اندر قریش بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ جوان تھے، آپ کی طاقت کا کوئی مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کے چچا اور تایا اس جنگ میں شریک ہوئے، لیکن آپ شریک نہیں ہوئے۔
جس سے امت کو پیغام مل رہا ہے، امت کو پیغام مل رہا ہے کہ مسلمان کا لڑنا صرف اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے، اسلام کی بلندی کے لیے ہوتا ہے۔ مسلمان کبھی انا کے لیے نہیں لڑتا، اور یہاں تو دونوں طرف کافر ہیں لڑنے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی۔ ہاں آخری روز جو آخری لڑائی ہوئی نا، اس میں آپ کے تایا آپ کو لے گئے اپنے ساتھ، آپ پھر بھی نہیں لڑے۔ اتنا آپ نے کیا کہ ان کو آپ تیر پکڑاتے رہے۔ 6 دن تک یہ لڑائی رہی، لیکن 6 دن کے بعد پھر صلح ہی کرنی پڑی، اور کوئی حل نہیں تھا۔ اس کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی عمر ہے، حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ فضول کا معاہدہ اصل میں ہوا یہ تھا، قبیلہ زبید کا ایک آدمی اپنا سامان تجارت لے کر مکہ المکرمہ آیا بیچنے کے لیے۔ مکہ کا ایک چودھری تھا عاص بن وائل، اس نے وہ سامان ان سے خریدا، پیسے طے ہوئے، سامان لے لیا۔ جب پیسے دینے کی باری آئی تو پیسے دینے سے انکار کر دیا، سامان پہ بھی قبضہ، پیسے بھی نہیں دیتا۔ اس بیچارے آدمی نے بڑی منت سماجت کی، لیکن عاص نے اسے ہاتھ نہیں پکڑایا۔ وہ آدمی پھر کسی دوسرے سردار کے پاس گیا کہ عاص نے میرے پیسے دبا لیے۔ جب سارے عاص کا نام سنتے نا کہ وہ تو مکے کا چودھری اور وڈیرا ہے، تو جس کے پاس بھی وہ مدد کے لیے گیا اس نے ہی اسے ڈانٹ دیا، یعنی جس کی لاٹھی اسی کی بھینس تھی۔ جب کسی طرف سے اس بیچارے کو گھاس نہ ڈلی تو وہ جبل ابی قبیس کے اوپر چڑھا اور اس نے شور مچایا اور کہا، فخر کی اولاد، مظلوم کی مدد کرو، میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، میری تو ساری پونجی اس نے قبضہ کر لی۔ چنانچہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا ہیں زبیر بن عبد المطلب، اس نے سب سے پہلے اس آدمی کی بات پہ لبیک کہا اور اسے کہا، تیرا حق ہم تجھے واپس لوٹائیں گے۔ اور اپنے ساتھ ان کے ساتھ ملے عبداللہ بن جدعان، انہی کے مکان میں جمع ہو کے ایک معاہدہ ہوا۔ پھر اور بھی سردار ملتے گئے۔ وہ جو معاہدہ ہوا نا، معاہدہ کیا ہوا؟ سارے قبیلوں نے مل کر یہ معاہدہ کیا کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے، چاہے وہ مکے کا ہو یا مکے سے باہر سے آیا ہو، جو بھی مظلوم ہوگا اس کی ہم مدد کریں گے۔ اس معاہدے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، عبداللہ بن جدعان کا مکان تھا، اسی نے سب کی دعوت کی، آپ بھی شریک تھے۔ آپ کو یہ معاہدہ اتنا پسند آیا کہ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے اس معاہدے کے مقابلے میں کوئی یہ کہتا جی آپ یہ معاہدہ چھوڑ دیں، آپ کو اس کے بدلے میں سرخ اونٹ دیں گے، تو آپ فرماتے ہیں میں کبھی اس معاہدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں، کیونکہ مظلوم کی مدد کرنا یہ تو ہمارا دین بھی کہتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آج بھی اگر کوئی مجھ سے ایسا معاہدہ کرے تو میں معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ جو اس معاہدے کا نام پڑا نا حلف الفضول، حلف معاہدے کو کہتے ہیں عربی میں، فضول والا معاہدہ۔ اصل میں اس سے پہلے بھی عرب کے اندر ایک معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کو جن 3 لوگوں نے کیا تھا تینوں کا نام تھا فضالہ، فا ضاد الف لام اور چھوٹی ہے، فضالہ۔ 3 بندے اس میں پیش تھے، انہوں نے معاہدہ کیا تھا، ان کا نام تھا، تینوں کا فضالہ تھا، تو اس معاہدے کا نام پڑا تھا فضول، کہ اس معاہدے کو کرنے والے 3 فضالہ ہیں، انہی کے نام سے۔ تو اب بھی چونکہ یہ معاہدہ اسی معاہدے کو تجدید کی گئی تھی، اسی معاہدے کو تازہ کیا گیا تھا، اس لیے اس معاہدے کا دوبارہ نام رکھا گیا حلف الفضول والا معاہدہ۔ اور یہ جو عبداللہ بن جدعان ہے، یہ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ عبداللہ بن جدعان جو تھا بڑا سخی تھا، جاہلیت میں لوگ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، یہ ان کی بچیاں لے کر ان کی خود پرورش کرتا، کفالت کرتا، جوان کر کے شادی کرتا تھا، اس کا دسترخوان ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ ایک دن ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، عبداللہ بن جدعان بڑا سخی تھا، کیا اس کی وہ نیکی اسے کام دے گی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے کبھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف فرما، یہ اس نے کبھی نہیں کہا، یعنی وہ ایمان نہیں لایا۔ تو جتنی نیکیاں بندہ دنیا میں کرتا ہے، ایمان کے بغیر دنیا میں تو فائدہ ملے گا،
مرنے کے بعد ان کا کوئی فائدہ نہیں، وہ راکھ کے ڈھیر کی طرح اڑ جائیں گی۔ بہرکیف یہ حلف الفضول کا جب معاہدہ ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال تھی۔ پھر آپ مکہ کے اندر اس طرح جوانی کو پہنچے ہیں کہ آپ کے اونچے اخلاق، آپ کی سچائی، آپ کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کے حلم اور بردباری، وہ ہر ایک اس کا معترف تھا، حتیٰ کہ مکہ میں آپ کو صادق کے لقب سے لوگ جانتے تھے، امین کہہ کے آپ کو پکارتے تھے۔ یعنی بعض لوگوں کو آپ کے نام کا بھی پتہ نہ ہوتا، وہ یہی سمجھتے تھے ان کا نام ہی امین ہے، آپ اتنے امانت دار تھے۔ چنانچہ سنن ابی داود کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، عبداللہ بن ابی الحمصا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک معاملہ کیا، کچھ چیز آپ سے خریدی، میرے پاس پیسے تھوڑے تھے، میں نے کہا آپ یہاں انتظار کریں، میں پیسے لے کے ابھی آیا۔ میں یہ کہہ کے چلا گیا اور جا کے بھول گیا۔ 3 دن بعد مجھے یاد آیا، اوہو میں تو انہیں کھڑا کر کے آیا ہوں وہاں۔ کہتے میں بڑی تیزی سے آیا، آ کے کیا دیکھتا ہوں، اللہ کے نبی وہیں کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے میں نے آ کے کہا میں نے تو آپ کو پریشان کیا، تو آپ نے مجھے کوئی برا بلا نہیں کہا، صرف اتنا کہا تم نے مجھے زحمت دی، میں 3 دن سے تمہارا یہاں انتظار کر رہا تھا۔ یعنی آپ کی سچائی کا اندازہ کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اماں حلیمہ سعدیہ کے ہاں بکریاں چرائی تھیں، آپ نے جوانی کے اندر بھی بکریاں چرائیں۔ آپ نے خود فرمایا کہ میں اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کے عوض چرایا کرتا تھا۔ صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا نا، اللہ کا کوئی نبی نہیں ہوا جس نے بکریاں نہ چرائیں، ہر نبی نے بکریاں چرائیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں مکہ والوں کی بکریاں چند قیرات یعنی چند سکوں کے عوض چرایا کرتا تھا۔ اب یہاں بعض لوگوں کو نا شبہ ہوا ہے کہ اللہ کے نبی مزدوری کسی سے لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو یہ معاملہ ہے، اللہ کے نبی نے کبھی دعوت و تبلیغ یا نبوت کا پیغام پہنچانے میں کسی سے اجرت اور مزدوری نہیں لی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی کے لیے مزدوری کی ہے، معاملہ کیا ہے، تو اس کی مزدوری لینے پہ آپ کی شان کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا۔ ایک موقع پر آپ کے صحابی عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے مقام الزہران میں ہم پیلو کے اوپر لگا ہوا پھل چن رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو گہرا سیاہ ہو نا اسے دیکھ کے چننا، وہ خوش ذائقہ ہوتا ہے، بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ لگتا ہے آپ بھی بکریاں چراتے رہے، کیونکہ یہ اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا میٹھا ہے کون سا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی بکریاں چراتا رہا ہوں، میں نے بھی بکریاں چرائیں، کیونکہ اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائیں۔ ایک موقع پہ نا صحابہ کرام آپس میں بیٹھے فخر کر رہے تھے، اونٹ والے فخر کر رہے تھے ہم اعلیٰ ہیں، بکریوں والے فخر کر رہے تھے ہم اعلیٰ ہیں۔ تو آپ نے اس موقع پہ فرمایا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ نے نبوت دی، انہوں نے بکریاں چرائیں، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، انہوں نے بکریاں چرائیں، مجھے اللہ نے نبوت دی، میں نے بھی بکریاں چرائیں، اپنے گھر والوں کی بھی اور مکہ والوں کی بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے جو بکریاں چروائی ہیں، اس کے پیچھے علماء نے نقطہ یہ بیان کیا بکری کمزور جانور ہے، اور جو اس کو چراتا ہے نا تو خود بخود اس کے دل کے اندر نرمی، شفقت، ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اور بکری ایسا جانور ہے جب اس کو چرانے کے لیے جایا جائے نا تو یہ ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں چرتی، کچھ ادھر کو بھاگیں گی کچھ ادھر کو بھاگے گی۔ تو ان کو کور کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے بہت بڑے بردباری کی، حوصلے کی، شفقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ انبیاء کی مشق ہے جو اعلان نبوت سے پہلے اللہ کرواتے تاکہ بعد میں یہ اپنی امت کو سنبھالیں۔ چونکہ ابو طالب کی مالی حالت بھی کمزور تھی تو انہوں نے بھی چاہا کہ میرا بھتیجا اب تجارت کے لیے کوئی سفر کرے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے کی مشہور تاجرہ، بہت متمولہ اور مالدار خاتون خدیجۃ الکبریٰ، انہوں نے اپنا سامان تجارت کے لیے لے جانے کی پیشکش کی، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اخلاق کا، سچائی کا، امانت کا، دیانت کا، تو خدیجہ بھی آپ کی امانت، دیانت اور سچائی سے متاثرہ ہوئی۔ اپنے خادم اور غلام میسرہ کو بھیجا کہ آپ کو پیشکش کریں کہ میرا سامان تجارت کے لیے لے جائیں، قریش کا قافلہ جا رہا ہے، جو میں دوسروں کو نفع دیتی ہوں نا، آپ کو اس سے دگنا نفع دوں گی۔ چنانچہ آپ کے تایا ابو طالب بھی بڑے خوش ہوئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوائی روزی۔ تو آپ نے خدیجۃ الکبریٰ کا مال لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جس میں بذات خود آپ تجارت کرنے کے لیے ملک شام کا سفر کر رہے تھے۔ خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ کر دیا اور کہا جو یہ کہیں تم نے ان کی بات ماننی ہے، نافرمانی نہیں کرنی، اور ان کے حالات کو دیکھنا یہ کرتے کیا ہیں۔ جب یہ روانہ ہوئے، قریش والے بھی اکٹھے ہو کے سارے قافلے والوں سے کہنے لگے ان کا خصوصی خیال رکھنا ہے، کیونکہ ہر ایک کو آپ سے لگاؤ ہو گیا تھا۔ اب یہ قافلہ جب روانہ ہوا، میسرہ کہتے ہیں سب سے پہلا جو حیران کن واقعہ پیش آیا، جب سورج کی گرمی کی کرنیں سب قافلے والوں پہ پڑی، کہتے میں نے دیکھا اللہ کے نبی کے اوپر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کرتے ہوئے جا رہا ہے، آپ کے اوپر سورج کی کرنیں نہیں پڑ رہی۔ پھر ہم بصرہ کے بازار میں ایک درخت کے نیچے ہمارا قافلہ رکا، اس درخت کے نیچے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ سامنے نستورہ راہب تھا، اس کا عبادت خانہ تھا، وہ دوڑا دوڑا آیا۔ میسرہ کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا، آ کے مجھے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے؟ تو نستورہ کہتے ہیں میں نے بتایا یہ قریشی ہے، حرم کا رہنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں اس نے مجھ سے پوچھا یہ جو ان کی آنکھوں میں سرخ رنگ کے ڈورے ہیں یہ ابھی ہوئے ہیں یا مستقل ہیں؟ تو میسرہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، یہ جب سے پیدا ہوئے ہیں یہ مستقل ان کی آنکھوں میں ڈورے۔ تو نستورہ راہب کہنے لگا خدا کی قسم یہ اللہ کے نبی ہیں۔ میسرہ کہتا ہے میں نے پوچھا، میں حیران ہوا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا میرے بعد اس درخت کے نیچے جو آ کے بیٹھے گا قریشی ہوگا، امی ہوگا، ہاشمی ہوگا، اس امت کا آخری نبی ہوگا، اور اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھا آج تک۔ اب اندازہ کریں عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے پیارے نبی کے آنے تک 570 سال کا فاصلہ ہے۔ اس دوران اس درخت کے نیچے بیٹھنے سے اللہ نے لوگوں کے ذہنوں کو ہی پھیر دیا، سوائے آپ کے اس درخت کے نیچے کوئی عام آدمی نہیں بیٹھا۔ وہ نستورہ راہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آ کے آپ کو اب آزمانے لگا، آ کے کہنے لگا میں تمہیں لات اور عزیٰ کی قسم دے کے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، میرے سوالوں کے جواب دو۔ یہ اس نے جو بات کہی نا یہ عرب کے دستور کے مطابق کہی، کیونکہ عرب والے لات اور عزیٰ بتوں کی قسم دیتے تھے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا مجھے لات عزیٰ کی قسم مت دو، مجھے سب سے زیادہ نفرت اسی سے ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے بھی خانہ کعبہ کے اندر جو بت مشرکین نے نصب کیے ہوئے تھے نا، وہ اسے ہاتھ لگاتے تھے۔ پیارے نبی نے اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی بت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ لوگ بتوں کے نام پہ جانور ذبح کر کے تقسیم کیا کرتے تھے، آپ نے اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی اس گوشت کو نہیں کھایا۔ تو آپ نے فرمایا لات عزیٰ کے واسطے کی قسم نہ دو، مجھے سب سے زیادہ نفرت اس سے ہے۔ تو کہنے لگا چلیں خدا کی قسم دے کے پوچھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ چنانچہ اس نے چند سوالات کیے، آپ نے سوالات کے جواب دیے۔ کہنے لگا ساری نشانیاں پوری ہیں، صرف میں آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جو کپڑا ہٹایا اس نے آگے بڑھ کر اس مہر نبوت کو دیکھا اور رہا نہ گیا، بوسہ لے لیا اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بہرکیف 25 سال کی عمر ہے آپ کی جب آپ نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت کے لیے آپ لے کے گئے۔ جب آپ واپس آئے نا وہاں سے تو میسرہ نے آ کے سارے کے سارے واقعات سیدہ خدیجہ کو بتائے۔ اس موقع پر جتنا نفع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کبھی امی خدیجہ کو اس سے پہلے اتنا نفع نہیں ہوا، تو انہوں نے جتنی مزدوری طے کی تھی اس سے بھی زیادہ آپ کو دی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت تھی، امانت تھی، تجارت تھی۔ اللہ ہمیں آپ سے
سچی محبت نصیب فرما۔